بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جواد یوسف ہوں اور آپ سب کو اپنے آفیشیل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سکھوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور پاک فوج میں شمولیت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ دبئی اور ترکیہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ دو مسلم ممالک اور دو ایسے مسلم ممالک جو کہ ترقی پذیر ممالک ہیں، اسٹرانگ، جن کے پاس آرمی موجود ہے، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ لیکن ایسی کیا نوبت آئی کہ دبئی ترکی کے خلاف آ چکے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ ایران کی آخری وارننگ آ چکی ہے اسرائیل کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ایرانی سپریم لیڈر کا ایک دبنگ اعلان بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے پر ایک خوفناک کارروائی کی ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ افسوسناک ایک واقعہ ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اسرائیلی فورسز نے اب ویسٹ بینک میں ایک نئے آپریشن کا، ایک نئی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ غزہ کے بعد جب غزہ سے فورسز کا انخلا ہوگا تو میرے خیال سے اسرائیلی فورسز یہ سوچ رہی تھی کہ اب ہم اگلا سٹیپ کہاں پر اٹھائیں۔ سب سے پہلے لبنان پر حملے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب مغربی کنارے پر ایک نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے۔ کس بنا پر یہ آپریشن شروع کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ سن کر آپ ہل جائیں گے، آپ کا دل دہل اٹھے گا۔ اس حوالے سے بھی آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے ناظرین۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی، جن کی جانب سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی آئے اپنی مرضی سے تھے، لیکن واپس وہ خالی ہاتھ گئے ہیں، واپس وہ شرمندہ ہو کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے لیے بھی اب پوری دنیا کے دل میں اس وقت نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جہاں پر بھی امریکہ نے مداخلت کی کوشش کی ہے، جس معاملات میں انٹرفیئرنس کی کوشش کی ہے، اور جس جگہ پر انہوں نے مداخلت کی ہے، وہاں پر صرف جنگ ہوئی ہے، وہاں پر صرف تباہی ہوئی ہے، وہاں پر صرف اور صرف بربادی ہوئی ہے۔ اور ابھی جو اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے امریکہ کو ایک پیغام پہنچایا ہے، ریکویسٹ کوئی کی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی امریکہ کو، نہ ہم امریکہ کے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائیں گے، نہ ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے، نہ ان کو کوئی پیغام پہنچائیں گے۔ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جانتے بھی ہیں اور منوانا جانتے بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حوالے سے بھی ایران نے ایک بڑا بیان جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مرتبہ اگر ان پر حملہ کیا گیا تو پھر وہ اکیلے نہیں رہیں گے۔ یہ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ اس مرتبہ اکیلی نہیں رہے گی، اور یہ آخری جنگ ثابت ہوگی اس صہیونی رجیم کے لیے جو کہ اس وقت قابض ہے اقتدار پر، جس کے لیے پوری دنیا کے دلوں میں اس وقت نفرت اور آگ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب یہ آخری جنگ ہوگی نیتن یاہو کے لیے۔ یہ بھی کہا گیا ہے ایران کی جانب سے، ایک پیغام جاری کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، اب عراق میں ایک حملہ ہوتا ہے، ڈرون سے حملہ ہوتا ہے۔ اب اس کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دبئی اور ترکیہ بھی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ عراق میں خورمور گیس کی فیلڈ سٹیشن تھی، اس پر حملہ کیا جاتا ہے ڈرون سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ترکیہ نے کیا تھا۔ وہاں پر آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خورمور گیس، یہ جو پلانٹ تھا، پاور پلانٹ تھا، یہ کس کا تھا؟ یہ ناظرین دبئی کا تھا، دبئی کی انویسٹمنٹ کا تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دبئی اور ترکیہ آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ سوڈان میں ایک جانب آر ایس ایف ملیشیا جو ہے، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ پوری دنیا اس وقت جانتی ہے کہ دبئی سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں، اور ساتھ میں سوڈانی حکومت کو، سوڈانی گورنمنٹ، سوڈانی فورسز کو سپورٹ کرنے والا کون ہے؟ ان کو سپورٹ کرنے والا مصر ہے، ترکیہ ہے۔ تو وہاں پر بھی مفادات کی جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے، جس میں ایک جانب ترکیہ ان کی فورسز کو، ان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، تو دوسری جانب دبئی ان کی اپوزیشن کو اور ان کی ملیشیاز کو مقامی طور پر جو اٹھی ہوئی آر ایس ایف ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایک جانب وہاں پر آمنے سامنے، اور دوسری جانب عراق میں یہ آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خورمور گیس اسٹیشن پر اٹیک کیوں کیا گیا؟ کیونکہ دبئی نے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی تھی
ترکیہ کی ڈیفنس کی انفارمیشن حاصل کرنے کی، ان کی سیکرٹ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد ترکیہ کی جانب سے یہ ایک جواب ان کو دیا گیا تھا کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی دوبارہ حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ سکھوں نے جو اعلان جنگ کر دیا ہے بھارت کے خلاف اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا، پاک فوج میں شمولیت کا انہوں نے ایک طریقے سے اعلان بھی کیا ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ پاک فوج میں سکھوں کی بھرتی کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ انہوں نے جو ان کے وزیر دفاع راجناتھ ہیں، ان کی جانب سے جو دھمکی دی گئی تھی سندھ پر قبضے کی، تو یہ گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ آپ سکھوں کو سندھ میں بھیجیں، ہم پاک فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، اگر ان کے اندر اتنی جسارت، اگر ان کے اندر اتنی ہمت ہے تو آئیں مقابلہ کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ جو حال ہوتا ہے وہ دنیا یاد رکھے گی اور تاریخ میں وہ عبرت کے نشان کے طور پر اور عبرت کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو ان کا حال ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک سکھ یونٹ بھی بنائی جائے، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں سکھوں کے اہم لیڈر رہنما، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سندھ کے اندر سکھوں کی ایک یونٹ بنائی جائے اور ہمیں وہاں پر بھیجا جائے اور ہم پوری دنیا سے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سکھ جو ہے پاک فوج میں شمولیت کے لیے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، آپ کے لیے خدمت اور اس ملک کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اور خالصتان بھی، پنجاب کی آزادی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم مکمل طور پر جو ہے وہ تیار ہیں۔ اور پھر انہوں نے بھارت کے اندر موجود، بھارتی فورسز کے اندر موجود جو سکھ ہیں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کی ہے۔ ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی بھارت کا ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ بھارتی فورسز اب 2 بلاکس میں تقسیم ہونے والی ہے اور سکھوں کی جانب سے ایک اعلان جنگ، ایک بغاوت کا اعلان کر دیا گیا ہے اپنی آزادی کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ پنجاب میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پنجاب میں جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کی انتہا کی گئی بھارتی پنجاب میں، وہ سب کے سامنے ہے، تو اب اس کا جواب دینا اور ریزسٹنس ان کا حق بنتا ہے۔ اب ناظرین اگر بات کی جائے بین الاقوامی منظرنامے کی طرف، تو اسرائیل کے کچھ منصوبے ہیں جو کہ منظر عام پر آئے ہیں۔ ایک منصوبہ ان کا منظر عام پر آیا ہے اور دوسرا ایک جو کارروائی کی گئی ہے مغربی کنارے میں، ویسٹ بینک میں، اس نے دنیا کے دل دہلا کر رکھ دیے ہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت ایکس پر اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مغربی کنارے پر 2 بھائی ہیں، وہ شیلٹر کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، شیڈ کے پیچھے، شٹر جو ہوتا ہے وہ دکان کا، اس کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور ایک اسرائیلی کرین آتی ہے، وہ اس شٹر کو اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہے اور پھر اس کو اکھاڑ دیتی ہے۔ اتنے میں اسرائیلی فوجی وہاں پر داخل ہوتے ہیں اور ان دونوں بھائیوں کو، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے اور خود کو سرنڈر کر لیا اور کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو ان کو ڈسپائٹ آف دیئر ایکشنز دیٹ دے ور ٹرائنگ ٹو میک پیس ود دا اسرائیلی فورسز، تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ویڈیوز دیکھنے والی نہیں ہے۔ اور ناظرین بڑی ایک افسوسناک یہ صورتحال تھی، ایک بڑی ایک افسوسناک سچویشن تھی جو کہ جن سے ان دونوں بھائیوں کو ہم نے دیکھا اور ہم نے کنڈیم کیا اس چیز کو، اور پوری دنیا اس بات کی مذمت کر رہی ہے۔ اور اب وہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، ان دونوں بھائیوں کو شہید کر دیا گیا ہے ایکچولی، اور شہید کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور پلاننگ ہے جو کہ منظر عام پر آ چکی ہے اسرائیل کی، اور وہ پلاننگ ایکچولی ناظرین یہ ہے کہ غزہ کے بعد انہوں نے ویسٹ بینک میں ایک نئے آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ ویسٹ بینک میں جو آپریشن کیا جائے گا بقول اسرائیل، وہ سماریہ میں ایکچولی آپریشن کیا جائے گا، اور اس آپریشن کو انسداد دہشت گردی کے لیے جو ہے وہ آپریشن قرار دیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں اور وہاں سے جتنی بھی دہشت گردی آپریٹ ہو رہی ہے تو ان کو ایکچولی نشانہ بنایا جائے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا، جو غزہ میں ہوا، کیا وہاں پر بھی دہشت گردی ہو رہی تھی؟ وہاں پر جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، 20,000 سے زائد معصوم بچے، 20,000 سے زائد معصوم بچے، یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے، نارمل نمبر نہیں ہے، لیکن دنیا خاموش تھی، دنیا نے کچھ نہیں کیا۔ اب جا کر وہاں پر پیس ہوا ہے، اب جا کر وہاں پر امن آیا ہے، لیکن امن کب تک برقرار رہا؟ کتنی مرتبہ امن کی خلاف ورزیاں کی گئی، کتنی مرتبہ حملے کیے گئے، کتنی مرتبہ اس سیز فائر کی، جنگ بندی کی پامالی کی گئی، کتنی مرتبہ خلاف ورزی کی گئی، اس کے باوجود اب دنیا خاموش ہے۔ اب چونکہ وہاں سے ان کو نکلنا پڑ رہا ہے، غزہ سے ان کو نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے، امن معاہدہ ہو چکا ہے، تو اگلا ان کا جو ٹارگٹ تھا یا پھر اگلی انہوں نے جو پلاننگ کی تھی وہ یہی ویسٹ بینک کے اندر کارروائی کی انہوں نے پلاننگ کی، جس کے بعد ناظرین اب یہ انسداد دہشت گردی کا آپریشن کر رہے ہیں، اور اس آپریشن کے نام پر
جو مغربی کنارے میں موجود مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، وہ جو میں سوچ رہا ہوں، اللہ کرے ویسا نہ ہو، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہونے والا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب بین الاقوامی تنظیموں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، ان کو کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے ہوں گے. اگر انہوں نے نہ کیے تو دا کانسیکوینسز ول بی ڈیزاسٹرس، اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی جنگ کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ناظرین اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.